اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ایک اچھے دن کا یعنی فرج کا انتظار ہے۔ یہ جو افضل ترین اعمال پیغمبر نے کہا کہ یہ کون سا دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب خزانے زمین اپنے خزانوں کو کھول دے گی، لوگ آسانی سے اس کے خزانوں تک پہنچ سکیں گے، زمین کے چاروں طرف ہریالیاں ہی ہریالیاں ہوں گی، پوری کائنات سرسبز و شاداب ہوگی، ہر طرف اچھائیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، لوگوں کی عمریں طولانی ہوں گی اور علم و دانش اپنے ترقی کے عظیم مرحلے پر ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس کا انتظار کرنا پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور اس دن کا ہم اور آپ شدت سے اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وقت آئے تاکہ اس دن کو ہم دیکھ سکیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن کے سلسلے سے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کچھ اعمال انجام دینے ہیں تاکہ یہ دن جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ جلد سے جلد ہم تک پہنچے اور ہم اس دن کو درک کر سکیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کے حوالے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جن میں سب سے پہلا میرا بھائی اور آخری میرا بیٹا ہوگا۔ سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بھائی کون ہیں جو آپ کے پہلے جانشین ہیں؟ فرمایا علی علیہ السلام۔ پوچھا آپ کا بیٹا کون ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی ہوگا، اور اس کے صفات یہ ہوں گے کہ اس کائنات کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے یہ کائنات ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ عزیزوں، ظاہر ہے کہ جب یہ دن اور یہ افضل ترین اعمال ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا ذمہ داری اور ہمارا کیا رول ہونا چاہیے معاشرے میں کہ یہ دن جلد سے جلد آ جائے جسے پیغمبر نے کہا ہے۔ سب سے پہلی ہمارے اس دن کے سلسلے سے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی شناخت کریں، انہیں پہچانیں کہ جس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس شخصیت کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، وہ شخصیت ہے کون۔ آپ دیکھیے، آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، 5 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پہ فائز ہو رہے ہیں۔ 255 ہجری میں 15 شعبان کو آپ کی ولادت ہے، اور 5 سال کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو پردہ غیب میں رکھا، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے، لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ 70 سال تک آپ غیبت صغرا کے زمانے میں رہے، اور اس 70 سال میں ایسا نہیں ہے کہ آپ غیبت صغرا میں رہنے کے بعد آپ کا رابطہ آپ کے شیعوں سے، آپ کے چاہنے والوں سے منقطع ہو گیا ہو۔ نہیں، امام ہادی ہوتا ہے، امام رہبر ہوتا ہے، اور اپنی امت کا درد امام کے دل میں ہوتا ہے، لہٰذا ان ایام میں آپ اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے رابطے میں رہے، اور 4 نائب جو مشہور ہیں امام کے، ان کے ذریعے سے شیعوں اور امام کے درمیان ایک بہترین رابطہ اس زمانے میں رہا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو غیبت کبریٰ کے لیے محفوظ کر دیا۔ البتہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہو گئے اور بس، نہیں، بلکہ امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل مثال اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے، جس طریقے سے بادلوں کے درمیان میں جانے کے بعد سورج اپنی نور افشانیوں کو بند نہیں کرتا بلکہ اس کی نور افشانیاں ہوتی رہتی ہیں اور پوری کائنات اس سے استفادہ کرتی رہتی ہے، اسی طریقے سے امام پردہ غیب میں ہیں لیکن امام کے فیوز اور برکات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہم اس سے شرفیاب ہو رہے ہیں۔ ابو نصر امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم ہیں، ان سے امام جب حاضر تھے انہوں نے پوچھا کہ ابو نصر کیا مجھے پہچانتے ہو؟ ابو نصر کہتے ہیں کہ ہاں، آپ میرے سید و سردار ہیں، میرے سید و سردار کے فرزند ہیں۔ امام فرماتے ہیں ابو نصر، میری مراد یہ نہیں تھی، تم جو شناخت بتا رہے ہو میری مراد یہ نہیں تھی۔ کہا آقا آپ ہی بتائیے کہ آپ کی مراد کیا تھی؟ اب امام نے فرمایا کہ اے ابو نصر، امام کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پہچانو
کہ میں رسول کا آخری نائب ہوں اور خداوند عالم نے میرے وجود کی برکت سے میرے شیعوں سے بلاؤں کو ٹال دیا ہے، یہ شناخت چاہیے۔ دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے غیبت امام کے زمانے میں، نیک اعمال انجام دیں، اچھے اعمال بجا لائیں تاکہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور وہ دن جلد آ پہنچے۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مہدی کے اور اپنے آخری امام کے دوستداروں میں تمہارا شمار ہو، ان کے محبوں میں تمہارا شمار ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیک اعمال انجام دو، اچھے عمل انجام دو۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مہدی کے ناصران میں اس کا شمار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک اچھا اخلاق اپنائے اور بہترین اخلاق رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام آ رہا ہے وہ نائب کس کا ہے؟ اس رسول کا ہے جس کے لیے پروردگار عالم خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو جو نائب ہوگا اس کے اندر بھی یہ خصوصیت ہوگی۔ جب نائب کے اندر یہ خصوصیت ہوگی تو جو بھی اس نائب کی نصرت کا دم بھرتا ہے یا نصرت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کے ناصروں میں شمار ہوں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم اخلاق کی وہ جھلکیاں اس کے اندر پائی جائیں۔ اور چوتھی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں معصوم نے خود چاہا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء فقہا کی طرف رجوع کریں، دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، احادیث پیغمبر اور معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء اور فقہا کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک اہم ذمہ داری، پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے ہم صدقہ دیں۔ یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ امام کے تحفظ کے لیے، امام کے جلد ظہور ہونے کے لیے ہمیں صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک عزیز اگر کوئی سفر میں ہوتا ہے یا سفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کی سلامتی کے لیے اور سفر سے باقاعدہ طور پہ سلامتی کے ساتھ لوٹنے کے لیے ہم صدقہ نکالتے ہیں تاکہ میرا عزیز، جسے ہم بہت دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا دوست ہے، کہ وہ سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ تو ہم اس کے لیے، چونکہ ہم محبت کرتے ہیں اس سے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں۔ اسی طریقے سے ہم آج اگر امام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، امام سے الفت کا دم بھرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صدقہ دیں۔ بہرحال یہ وہ ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں علماء نے بیان کی ہیں، یہ مختصر میں نے بیان کیا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو منتظرین کہتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان ذمہ داریوں پہ ہم کھڑے اتریں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ دن جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ افضل اعمال امتی ہے، میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے انتظار فرج، وہ وقت جلد سے جلد آئے اور یہ دنیا جو آج ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے عدل و انصاف سے پر ہو جائے۔ والسلام علیکم۔